جب دل ہی نہیں کر رہا تو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ. تو یہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے اور فرض چیز میں یہ نہیں کہا جا سکتا. جو چیز فرض ہوتی ہے اس کے لیے یہ آنسر نہیں ہوتا میرا دل نہیں کر رہا یا جب میرا دل کرے گا تو میں کر لوں گا. یہ نفل کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ میرا دل نہیں کر رہا ابھی پھر کبھی کر لوں گا, لیکن فرض کے لیے یہ جواب کبھی نہیں دیا جا سکتا. تو بہرحال اور بھی کچھ مسکنسیپشنز ہیں, ان کو میں ایڈریس کریں گے انشاءاللہ. سو وائی دس سیریز, بیکاز نماز وہ چیز ہے جس کو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ ٹھیک کر لیں, آپ کے بہت سے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے. فار ایگزامپل ڈی موٹیویشن, انگزائٹی, اسٹریس, اوور تھنکنگ, ڈسپلن ان لائف, سیلف کنٹرول, کوئی ایڈکشن چھوڑنا, ڈیزائرز کا مقابلہ کرنا وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں آپ نماز سے ٹھیک کر سکتے, ساری چیزیں آپ نماز سے ٹھیک کر سکتے ہیں اگر نماز کو ہم اچھا بنا لیں. بہت سے لوگ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس چیز سے سٹرگل کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ کسی سن میں انوالوڈ ہیں تو دے وانٹ ٹو لیو دیٹ سن. اور میں نے کئی نوجوانوں کو صرف اپنی نماز ٹھیک کرتے دیکھا اور گناہوں سے نکلتے دیکھا. الحمدللہ مسجد سے کنیکٹ ہونا اس کی ایک الگ ہی اسپرچویلٹی ہے. جماعت سے نماز پڑھنا, تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا, جماعت سے 5 منٹ پہلے چلے جانا مسجد میں, مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو فیل کی جا سکتی ہیں. اب وہ بتاتے ہوئے آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو پروو, بٹ ماشاءاللہ جو کرتے ہیں دے کین ایکنالج کہ واقعی ہی اگر نماز کو بہت اہتمام اچھے سے کیا جائے, اور ایون خواتین کے لیے اگر وہ بہت اچھے سے نماز کا اہتمام کریں تو سو مینی تھنگس کین بی سالو تھرو صلاح. یہ اللہ تعالیٰ نے گفٹ دیا ہے معراج پہ. اٹس اے گفٹ, اٹس ناٹ اے برڈن, اٹس اے گفٹ اف وی تھنک اباؤٹ اٹ. اگر ہم ایسے سوچیں کہ یہ تو گفٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, ٹھیک ہے. تو ایسی کیا چیز ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. سارے پوری سیریز ہے یہ انشاءاللہ. ٹو بگن ود کرسٹوفر ریوز جو کہ بڑا مشہور سپر مین کا کیریکٹر تھا, دا فرسٹ سپر مین 1970s میں 60s میں غالباً, بلکہ 70s میں. انفارچونیٹلی ہی گاٹ پیرالائزڈ. اس کا ایکسیڈنٹ ہوا, یہ گھوڑے سے گرا اور ایسی کچھ اسے انجری ہو گئی اللہ کی طرف سے کہ اس کو پیرالسس ہو گیا, اس کو فالج ہو گیا. اٹس کوائٹ آئرونک کہ مووی میں ظاہر ہے سپر مین کا کریکٹر تھا لیکن ریئل لائف میں ایک آزمائش آ گئی اللہ کی طرف سے, اس کو پیرالسس ہو گیا. تو ایک سین ہے بڑا اس کا مشہور کہ یہ کافی زیادہ سال بیڈ ریڈن تھا, اور بلکہ جب ڈیتھ ہوئی تب بھی بیڈ ریڈن ہی تھا. 52 ایئر اولڈ میں ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی, 52 ایئرز میں. تو اس کا ایک بڑا مشہور سین ہے کہ ملینز آف ڈالر کی سرجری کروا کے یہ اس قابل ہوا تھا کہ کھڑا ہو گیا اور باہر آیا, یا آئی گیس بالکنی میں آیا اپنی روم کی, اور باہر بہت سی آڈینس موجود تھی جو ان کو ویل وش کرنے آئے تھے, ان کو گلدستے وغیرہ دینے آئے تھے. تو انہوں نے ان آڈینس کے سامنے جا کے صرف اتنا کیا, مطلب بڑی مشکل سے ہاتھ اٹھایا اور اس طرح کیا کہ میں ٹھیک ہوں, آئی ایم ریکورنگ. اور اس پہ پھر بہت زیادہ شور مچا اور آڈینس کو بڑا محبت تھی ان سے ظاہر ہے, تو آڈینس نے بڑا پسند کیا اس کو. تو یہ میں بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ اس شخص نے کتنی سٹرگل کی. پیرالسس آسان نہیں ہوتا ہے, اور اتنے ملین آف ڈالرز لگا کے ہی واز ایبل ٹو جسٹ ڈو دس. اس نے ہاتھ اس طرح سے اوپر کیا اور ان کو یوں کہا کہ میں ٹھیک ہوں. آپ دیکھیں کہ یہ جیسچر ہم نماز میں کتنی بار کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی بار ریمائنڈ کراتا ہے کہ تمہارے ہاتھ موو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر اف یو جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ, میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ نماز میں گریٹیٹیوڈ کیسے لانا. اگر آپ صرف یہ سوچ لیں کہ ہمارے ہاتھ موو کر رہے ہیں, ہمارے پیر موو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم سجدہ کر سکتے ہیں, ہم رکوع کر سکتے ہیں, اسی بات پہ الحمدللہ رب العالمین, اسی بات پہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو بہت زیادہ آپ شکر گزاری سے پڑھا کریں. اسی طرح ایک بڑی مشہور کہاوت ہے, پتہ نہیں فرضی واقعہ ہے, بہرحال واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو ترغیب کے لیے. ایک سائیکالوجسٹ تھا, اس نے لوگوں کو ایک مووی دکھائی اور لوگ بڑے ایکسائٹیڈ تھے مووی دیکھنے سے پہلے. تو اس نے کہا میں آپ کو بڑی زبردست مووی دکھانے لگا ہوں, لوگ بڑے ایکسائٹیڈ ہو گئے. تو اب لوگ سامنے بیٹھے ہیں, بڑی اسکرین پہ مووی چلی ہے. مووی کیا ہے, سیلنگ کا سین ہے اور بس پنکھا چل رہا ہے آہستہ 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 آہستہ, اور پنکھے کی آواز بھی آ رہی ہے وہ جو آہستہ آہستہ آتی ہے. اب لوگ ویٹ کر رہے ہیں, 1 منٹ گزر گیا, 2 منٹ گزر گئے, 5 منٹ گزر گئے, 10 منٹ گزر گئے. لوگ غصہ ہونے لگے کہ یہ کیا سین ہے, یہ کیا مووی ہے, تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو, پرینک کر رہے ہو. اس نے کہا آپ دیکھیں تو صحیح. 15 منٹ گزر گئے تو وہ ان سے برداشت نہیں, انہوں نے کہا کہ دیٹس اٹ, مطلب یہ تم نے ہمارے ساتھ کوئی مذاق کیا, سین آگے کیوں نہیں چل رہا. اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی زندگی ساری عمر یہ سین دیکھ کے گزر جاتی جو بیڈ ریٹن ہوتے ہیں, who can't even move.
ان کو صرف سیلنگ نظر آتی ہے اور پنکھا نظر آتا ہے اور پنکھا آہستہ آہستہ چلتا نظر آتا ہے. آپ لوگ کو کتنا کچھ نظر آ رہا ہے اور آپ لوگ گریٹفل ہو نہیں. آپ لوگ کی ہزاروں شکایتیں ہوتی ہیں لائف میں. تو بہرحال گریٹفل ہونے کے لیے کبھی کبھی ایک ریزن ہی کافی ہوتی ہے, اور جس نے نہیں ہونا اس کے لیے پھر ایک ریزن کافی ہوتی ہے ٹو بی ungrateful. تو نماز جو ہے یہ گریٹفلنس کی طرف لاتی ہے. اصل میں اگر اف یو تھنک اباؤٹ اٹ, نماز وہ چیز ہے جو انسان کو گریٹفلنس کی طرف, گریٹیٹیوڈ کی طرف لاتی ہے, شکر گزاری کی طرف لاتی ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ یہ باتیں ہم کرتے رہیں گے. اب کچھ سینیریوز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, کچھ مسکنسیپشنز لوگوں کی. میں نے بہت اس پہ جستجو کی, یوتھ سے بھی کافی جانا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے لوگ. کسی دور میں ہم بھی نہیں پڑھتے تھے, ظاہر ہے اللہ معاف کرے. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں, میری ریزن یہی ہوتی تھی کہ بس ایک لاپرواہی, پتہ تھا نماز پڑھنی چاہیے لیکن بس لاپرواہی تھی. مطلب میری کوئی اس طرح کی ریزن نہیں تھی کہ میں یہ کہوں کہ نہیں نماز نہ بھی پڑھوں تو خیر ہے, اللہ معاف کر دے گا. یہ ہم نے کبھی نہیں کہا تھا. ہمیں پتا تھا کہ یہ فرض ہے, لیکن بس ایک لاپرواہی ہوتی تھی نوجوانی کی اگر بات کروں. ٹھیک ہے, لیکن میں نے کافی لوگوں سے پوچھا, ینگسٹرز کے ہم ٹرپس لے جاتے ہیں, ان سے بھی ہم نے پوچھا. ماشاءاللہ ہاشم یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہمارے ساتھ ٹرپ پہ گئے تھے. تو آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ٹاپک بھی دیا تھا آپ لوگوں کو کہ وائی یوتھ ڈزنٹ آفر صلاح. تو ان لوگوں کے ہم نے گروپس بنائے تھے, کلام میں لے کر گئے تھے ہم ان کا ٹرپ. ماشاءاللہ 30+ یہ ینگسٹرز تھے. تو ان کے میں نے 6 کے 5 کے گروپس بنا دیے اور ان کو 6-7 ٹاپکس دیے کہ آپ نے بات کرنی اس ٹاپک پہ. تو ایک کو میں نے ٹاپک دیا تھا کہ یوتھ صلاح, وائی ڈونٹ دے آفر صلاح, نماز کیوں نہیں پڑھتی ہماری نوجوان نسل. تو ماشاءاللہ بڑی اچھی ریزننگ, میرے خیال آپ کا بھی یہی تھا, if I'm not, جی آپ کا بھی یہی تھا, جس گروپ میں یہ تھے ان کا بھی یہی ٹاپک تھا. تو ان لوگوں نے بڑی اچھی ریزنز بتائیں, کیونکہ ظاہر ہے یہ خود بھی ٹین ایجرز ہیں اور دے نو کہ کیوں نہیں پڑھتے ٹین ایجرز. تو ون آف دا ریزنز جو ان لوگوں نے بتائی بڑی تھاٹ پرووکنگ تھی, وہ یہ تھی کہ ٹینز کا اصل میں کانسیپٹ یہ ہے کہ نماز کسی چیز کے لیے پڑھی جاتی ہے اور وہ چیز جب نہ ملے تو وہ نماز کے کانسیپٹ سے ہی متنفر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا انٹرسٹنگ پرسپیکٹو تھا کہ یعنی دعا کرتے ہیں وہ اور نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں, کوئی ایگزام آ جائیں یا کوئی انٹری ٹیسٹ آ جائے, ٹھیک ہے نا, یا کوئی چیز چاہیے ہو, اور جب دعا قبول نہ ہو یا وہ چیز نہ ملے تو پھر وہ نماز کے کانسیپٹ سے ہی پٹ آف ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نماز پڑھنے کا فائدہ کیا. تو اس طرح کی ریزنز اور بھی ماشاءاللہ انہوں نے بتائیں اور میں یوتھ سے پوچھتا رہتا ہوں. تو دیکھیں میں آپ کے سامنے کچھ لبے لباب رکھتا ہوں کہ مجھے جو باتیں سمجھ آئی ہیں جو ہرڈل ہوتی ہیں انسان کے نماز پڑھنے میں. دیکھیں ون آف دا کامن تھنگز از اے پرسن ان اے کانسٹنٹ حرام ریلیشن. کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نماز کیوں پڑھیں, فائدہ, ہم تو ہیں ہی کانسٹنٹ اسٹیٹ آف گناہ میں. ٹھیک ہے, ہم نماز پڑھتے ہیں پھر بھی گناہ کرتے ہیں. تو وہ دے فیل اے ہپوکریسی, دے فیل دے آر ہپوکریٹس, اور یہ شیطان ہیز پلیڈ ریئلی ویل یہاں پہ, کیونکہ نماز از دی اونلی تھنگ which could have brought you out of that and which could have been something جس سے شاید اللہ آپ کو معاف کر دے. تو شیطان نے یہاں سے بھی آپ کو ہٹا دیا یہ کہہ کے کہ نہیں تم تو کانسٹنٹ اسٹیٹ آف گناہ میں ہو, تم نے نماز پڑھ کے کیا کرنا. کئی یوتھ ہیں جب وہ میرے سامنے کھلے, یعنی ان کی مدرس نے کہا نماز نہیں پڑھتے, جب میں نے ان سے بات کی اکیلے میں پوچھا بہت فرینک ہو کے, انہوں نے کہا سر میں میوزک سنتا ہوں تو میں نماز پڑھ کے کیا کروں, میں تو گناہ میں ہوں. کیونکہ ایک طرف وہ نماز جب پڑھتے ہیں, دوسری طرف مدرز ان کو بہت گلٹ فیل کراتی ہیں کہ میوزک حرام ہے, تم تو میوزک بھی سنتے ہو, تم تو ہو ہی گناہ گار انفارچونیٹلی. تو حالانکہ اپریشیٹ کرنا جی کوئی بات نہیں, اگر وہ ایک گناہ میں ہے تو اپریشیٹ تو کریں نا کہ نماز تو پڑھ رہا ہے, اتنی بڑی بات ہے, اتنی بڑی بات ہے. اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ بہت پریشان ہوتے ہیں, ہمارا بچہ جو ہے وہ یہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے, لیکن آن دی ادر ہینڈ جب میں پوچھتا ہوں نماز پڑھ رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, تو میں کہتا ہوں خوش ہو جائیں, آج کے دور میں ٹین ایجر نماز پڑھ رہا ہے, آپ کو اور کیا چاہیے. آلدو آئی انڈرسٹینڈ, ہوتا یہ ہے کہ ہمارے زیادہ تر لوگ, یہ میں اپنے تجربات بتا رہا ہوں, ہمارے زیادہ تر لوگ چینج ہوتے ہیں, یعنی دے چینج ایٹ این ایج لائک 30+. شادیاں ہو جاتی ہیں, پھر ماشاءاللہ سسٹر بھی چینج ہو جاتی ہیں, ان کے ہسبینڈ بھی چینج ہو جاتے ہیں, لیکن جب وہ چینج ہوتے ہیں تو دے وانٹ دیئر چلڈرن ٹو چینج اوور نائٹ, دے وانٹ دیئر چلڈرن ٹو چینج لائک ان 2 days, یعنی دے وانٹ دیئر چلڈرن ٹو بی لائک عمر بن الخطاب ان 2 days. دیٹس ناٹ پریکٹیکل. بہرحال ینگسٹر یہاں بیٹھے ہیں, ابھی اس کو بہانہ نہ لے لیں, اپنے پیرنٹس کو تانا نہ ماریں کہ دیکھا علی بھائی نے کہا تھا کہ آپ 2 دن میں کہتے ہیں چینج ہو جائیں, تو لہٰذا یہ اس کو بہانہ نہ لیں, میں ایک فیکٹ بتا رہا ہوں. اچھی بات ہے اگر وہ 2 دن میں چینج ہو جائے, وہ تو اللہ کی طرف سے کوئی خاص رحمت آ جائے کسی بچے پہ تو ہو بھی سکتا ہے, لیکن ٹیک اٹ ایزی.
آپ لوگوں کو بھی ٹائم لگا ہے, آپ لوگ ٹین ایج میں, آپ لوگوں کو بھی تو ٹائم لگا ہے چیزوں سے نکلتے ہوئے, ٹھیک ہے. تو ٹیک اٹ ایزی انشاءاللہ. بچہ اگر نماز پڑھ رہا ہے اس میں بہت خیر ہے, بہت خیر ہے آپ کے بچے میں اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بہت گلٹ میں ہوتا ہے وہ بچہ, اس وجہ سے وہ نماز چھوڑ دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تو میوزک سن رہا ہوں, میں نماز کیوں پڑھوں. اسے وہ پھر یاد آتے ہیں نا, اپنے گناہ یاد آتے ہیں. اسی طرح کہہ سکتا ہے میں تو کانسٹنٹ اسٹیٹ آف سنز میں ہوں, میں تو گناہ کر رہا ہوں, کانسٹنٹ حرام ریلیشن شپ میں ہوں, میں تو منافق ہوں, میں نے نماز پڑھ کے کیا کرنا. دیکھیں یہ بالکل اسی طرح ایک بندہ کہ میں تو ہوں ہی گندا, میں نے نہا کے کیا کرنا. ڈزنٹ میک سینس, ٹھیک ہے. نہاؤ گے تو گند اترے گا نا, یہ کیا بات ہوئی میں تو ہوں ہی گندا, میں نے نہا کے کیا کرنا ہے. بھائی میں آپ کو ایک سینیریو دیتا ہوں, ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کی آخری نماز ہو پھر, یا اگر آپ نماز ہی نہیں پڑھتے, کچھ لوگ ایک پڑھتے ہیں, دو پڑھتے ہیں, بھائی ایک دو تو پڑھو, انکریجڈ ہے ایک دو تو پڑھو. یہ نہ کہو کہ نہیں جب تک 5 نہیں پڑھوں گا تب تک ایک بھی نہیں پڑھوں گا, کتنا غلط کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے. ایک دو تو پڑھو, کیا پتا وہی آخری نماز ہو پھر, اور کیا پتا وہ جو تم گناہ کر رہے ہو, نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہو, وہ گناہ کرتے ہوئے موت ہو جائے پھر. تو دیکھیں کتنی سکیری بات ہے. تو یہ باتیں کرنا کہ میں تو کانسٹنٹ اسٹیٹ آف سن میں ہوں, میں نے نماز پڑھ کے کیا کرنا, یہ تو شیطان ہیز ون, شیطان تو جیت گیا اس کا مطلب, ٹھیک ہے. تو یہی تو پوائنٹ ہے, نماز پڑھیں گے تو شاید نکل آئیں. اس میں آپ کو ایک ریئل واقعہ بھی سناتا ہوں. ایک شیخ ہیں یو کے, انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. ہی سیڈ کہ a youngster came to me, مسجد میں لیکچر دے کے فارغ ہوا تو وہ میرے پاس آیا ینگسٹر, اور اس نے آ کے اقرار کیا. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ینگسٹر آیا تھا, اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیں, یہ عادت مجھ سے نہیں چھوٹتی, زنا کی اجازت دے دیں مجھے. اب دیکھیں اس دور میں بھی تھا نا, وہ دور میں ایسے صحابہ, ایسے لوگ موجود تھے who were struggling. تو اسی طرح ان کے پاس, اسکالر کے پاس سے ایک بچہ آیا, ینگسٹر آیا, اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں گناہ کرنے, میری گرل فرینڈ ہے, میں جا رہا ہوں گناہ کرنے, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئی ایم گوئنگ. مطلب وہ ایک افرمیشن لینے آیا تھا یا کوئی نصیحت لینے آیا تھا مے بی. تو ہی سیڈ کہ میں نے اس سے کہا کہ عشاء کی نماز ہونے لگی, ہمارے ساتھ نماز پڑھ لو, پھر دیکھی جائے گی, ویل سی اباؤٹ دیٹ. تو کہتے میں نے اس سے نماز پہ قائل کر لیا کہ نماز ہمارے ساتھ پڑھ لو. اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے نماز میں پڑھ لیتا. کہتے جب نماز پڑھ کے ہم فری ہوئے ہیں اور اس نے سلام پھیرا ہے تو وہ روئی جائے, اور اتنا اللہ نے اس کا ہارٹ میلٹ کر دیا نماز کے دوران. اور اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ آئی وانٹ ٹو لیو دس, اور اس نے کہا کہ میں چھوڑ رہا ہوں اور میں آج نہیں جا رہا یہ گناہ کرنے. تو دیٹس دا ہول پوائنٹ. اسکالر نے کہا کہ یہی تو پوائنٹ ہے, بھائی نماز پڑھو گے تو کیا پتا کوئی اسٹرینتھ آ جائے, کوئی طاقت آ جائے, ادر وائز آپ گناہ بھی کر رہے ہیں, نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں, تو یو آر گون, پھر تو ختم ہے. اس لیے نو میٹر وٹ نماز نہیں چھوٹنی چاہیے, نو میٹر وٹ نماز. عربیوں میں 100 خامیاں ہوں گی, میں رہا ہوا ان میں, نماز نہیں چھوڑتے, نماز نہیں چھوڑتے. میرے کئی دوست یو کے میں فردر سٹڈیز کرنے گئے, عربی روم میٹس ہیں ان کے, دے ٹیل می ڈرنک بھی کر لیں گے نماز نہیں چھوڑیں گے. بری بات ہے, بہت بری بات ہے ڈرنک کرنا, مطلب اٹس حرام. نماز نہیں چھوڑیں گے, مصلی بچھا لیں گے نماز پڑھ لیں گے, کچھ بھی کریں گے نماز پڑھ لیں گے. آپ سعودیہ میں جائیں آپ کو مساجد بھری ہوئی نظر آئیں گی یوتھ سے, اور ماشاءاللہ اب یہاں بھی ٹرینڈ بڑھ رہا ہے, بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. آئی ایم ریئلی گلیڈ. یونیورسٹیز میں ہم جاتے ہیں, بہت آڈینس آتی ہے مسجد میں, یونیورسٹیز کی مساجد میں. یہاں ڈی ایچ اے کی مساجد میں اب یوتھ بہت نظر آتے ہیں. بحریہ میں رہتا ہوں, وہاں یوتھ بہت نظر آتا ہے ماشاءاللہ, اچھی بات ہے, اٹس گڈ, یہ انکریجنگ بات ہے. یہ پہلا سینیریو کہ ایک بندہ کانسٹنٹ حرام میں ہے تو وہ کہتا ہے میں نماز پڑھ کے کیا کروں, تو یہ ایک بہت بڑا وسوسہ ہے, ٹھیک ہے. دوسرا سینیریو جیسے میں نے بتایا پرسن ایڈکٹڈ ٹو سنز, اس کو بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ یار نماز بھی پڑھ رہا ہوں پھر بھی گناہ نہیں چھوٹ رہا, تو فائدہ کیا نماز کا. تو یہ ایسے نہیں سوچنا آپ نے, ٹھیک ہے. نماز ایک فرض کام ہے, کم از کم فرض تو پورا کرے نا جا کے, باقی وہ اس کے فوائد کہ وہ گناہ چھڑوا دے, وہ آپ کو سکون دے دے, راحت دے دے, یہ سیکنڈری بات کی باتیں ہیں, پہلے فرض تو جا کر پورا کرے نا. تو یہ بھی ایک وسوسہ ہے. دین a person involved in an environment that doesn't foster good deed, یہ ایک ریزن ہوتی ہے. کئی لوگ ہیں وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور وہ نماز کے قائل بھی ہیں, لیکن جب وہ کسی کارپوریٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں, کسی کا جاب کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یا کسی جگہ پر ہیں, یونیورسٹی میں ہیں, کہیں پڑھ رہے ہیں,
تو when they see around them کوئی نماز ہی نہیں پڑھ رہا, مطلب نہ کوئی اہتمام ہوا ہے اس جگہ پہ نماز کا, تو آہستہ آہستہ ان کی بھی چھوٹنے لگتی ہے, آہستہ آہستہ وہ بھی پھر نماز سے دور ہونے لگتے ہیں. تو دین اگین انہیں چاہیے تو یہ ہے کہ وہاں پر کوشش کریں, نماز کے کسی اہتمام کی, انتظام کی کوشش تو یہ کرنی چاہیے, اور بلکہ دوسروں کو بھی انکریج کرنا چاہیے اس پہ, لیکن ریگارڈ لیس خود تو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. تو دس از آلسو ون آف دا ریزن کہ آپ کی کمپنی آپ کو بہت افیکٹ کر دیتی ہے اور آپ کا انوائرمنٹ بہت افیکٹ کر دیتا ہے. چوتھی ریزن ہے, یہ ایک ریزن ہمارے سامنے آئی, بڑی انٹرسٹنگ ریزن. کچھ لوگ اس لیے نہیں نماز پڑھتے یا دین اس لیے نہیں سیکھتے کیونکہ ان کے بیک آف دا مائنڈ ایک فیئر ہوتا ہے. وہ فیئر یہ ہوتا ہے کہ یار اگر ابھی ہم نے نماز پڑھنی شروع کر دی تو ہم نیک بن جائیں گے, اور نیک بن جائیں گے تو موجیں ختم ہو جائیں گی, مزے ختم ہو جائیں گے. یہ ہے, کئی نوجوانوں نے مجھے بتایا, مطلب اٹس ویری سرپرائزنگ, یعنی دے ڈونٹ وانٹ ٹو لرن دین بیکاز دے فیئر کہ بس وہ ریلیجس محفلوں میں جانے سے, ریلیجن لرن کرنے سے یا نمازیں پڑھنے سے نا پھر ہماری ساری چیز چھوٹ جائے گی. تو دے آر ناٹ ریڈی یٹ, دے سے وی آر ناٹ ریڈی یٹ فار دس. اور یہ دین اگین کتنی خطرناک بات ہے, یعنی ایک فرض کام کو یہ کہہ کے چھوڑنا کہ وی آر ناٹ ریڈی یٹ. تو پھر دیکھیں ایسا نہ ہو اللہ ناراض ہو جائے, اللہ کبھی ہدایت ہی نہ دے. کئی لوگوں کی سٹوریز ہم سنتے ہیں, they kept saying we are not ready yet, we are not ready yet, we are not ready yet. بڑھاپا آ گیا, بڑھاپے میں فالج ہو گیا, نماز پڑھ ہی نہیں سکتے. سوچا تھا بڑھاپے میں پڑھیں گے, بڑھاپے میں بیماری ایسی کوئی آ گئی کہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے, توفیق ہی نہیں نماز کی. کئی ایسی سٹوریز ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ اس جملے سے اللہ ناراض ہو جائے. بہرحال یہ بھی ایک فیئر ہوتا ہے لوگوں کا, ٹھیک ہے, کہ I can't come right now. یا کچھ لوگوں کا یہ فیئر ہوتا ہے کہ یار لوگ میرا مذاق اڑائیں گے, لوگ کہیں گے you are too religious if you are praying. تو بہرحال یہ آپ کے سامنے میں نے کچھ ریزنز رکھی ہیں, انشاءاللہ ان کو ہم ایڈریس کرتے رہیں گے. ایک اور ریزن ہے پرسن ہو از افریڈ ٹو لیو کمفرٹ زون. یہ بہت کامن ریزن ہے. کچھ لوگ بس فلو میں زندگی گزار رہے ہیں اور کمفرٹ زون سے نہیں نکلنا چاہتے. کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے نماز پڑھنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. دیکھیں آپ کی ایک روٹین ہے, بہت کمفرٹیبل روٹین ہے, پلیجریبل روٹین ہے, موجیں کر رہے ہیں آپ. اب بیچ میں اذان ہوتی ہے تو گلٹ آتا ہے, یار وضو کرنا پڑے گا, پھر مسجد جانا پڑے گا, ایک گلٹ سا آتا ہے, ٹھیک ہے. تو لوگ اس گلٹ کو سالو کرنے کے لیے پھر نماز ہی نہیں پڑھتے, کہتے ہیں بس چھوڑو بعد میں دیکھی جائے گی. تو یہ لاپرواہی ہے جو ہم میں بھی تھی کسی دور میں, یہ لاپرواہی ہوتی ہے لوگوں میں, ٹھیک ہے. تو لاپرواہی بہت بڑی ایک ریزن بن جاتی ہے کہ انسان پھر پڑھتا ہی نہیں, انسان کہتا ہے بس ٹھیک ہے جانے دو. تو یہ ساری ریزنز ہیں, ان کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے, ایڈریس کریں گے. یہ بڑی جینون ریزنز ہیں, اور انشاءاللہ ڈونٹ وری, آفٹر اٹینڈنگ دس فل سیریز آپ میں بہت موٹیویشن آئے گی, بہت فرق آئے گا, آپ کی نماز میں بہت جان آئے گی انشاءاللہ. آئی ہیو سین اٹ مائی سیلف, ٹھیک ہے. تو ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں, پیور احادیث سے دیکھتے ہیں کہ نماز کیا ہے, نماز کے فوائد کیا ہے, نماز پڑھنی کیسے چاہیے, وغیرہ وغیرہ. سب سے پہلی حدیث, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, the first matter that the slave will be brought to account for on the day of judgment is namaz. If it is sound, then the rest of the deeds will be sound, and if it is bad, then the rest of the deeds will be bad. اب دیکھیں کتنی کلیئر کٹ بات ہے, صحیح حدیث ہے کہ سب سے پہلے قیامت والے دن سوال نماز کے بارے میں, نہ ڈگریز کے بارے میں ہوگا, نہ پیسے کے بارے میں ہوگا, نہ کسی اور چیز کے بارے میں ہوگا. سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. جس کی نمازیں ٹھیک نکل آئیں اس کے باقی اعمال بھی ٹھیک ہوں, جس کی نمازیں ٹھیک نہ نکلیں اس کے باقی معاملات بھی ٹھیک نہیں نکلیں. یہ بالکل اسی طرح کہ میں آپ کو کہوں کہ دیکھو میتھس اور انگلش ٹھیک کر لو, باقی سبجیکٹس ٹھیک ہو جائیں گے, کیونکہ میتھس اور انگلش بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے باقی سبجیکٹس. تو میں آپ کو کہوں کہ دیکھو میتھس اور انگلش ویک نہیں ہونی چاہیے, اس میں آپ کو سکور اچھا کرنا ہے اور اس میں آپ کو محنت کرنی ہے, باقی سبجیکٹس خود ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ اب دیکھیں, ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ نماز کی خیر ہے, معاف ہو جائے گی, حقوق العباد اصل میں اسٹرانگ ہونے چاہیے. میں آپ کو سچ بتاؤں, جس بندے کی نمازیں ٹھیک نہیں ہے نا اس کے حقوق العباد بھی ٹھیک نہیں. وہ ایک ڈسپشن میں ہے کہ اس کے حقوق العباد ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں, لیکن اس کے حقوق العباد ٹھیک نہیں ہے. اس کی ڈیفینیشن کچھ اور ہو سکتی ہے حقوق العباد ٹھیک ہونے کی, اس کے حقوق العباد ٹھیک نہیں ہے. حقوق العباد سٹارٹ ہی فیملی سے ہوتے ہیں. اگر وہ بندہ باہر والوں کے ساتھ اچھا ہے, فیملی والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا, نہیں ہو سکتے حقوق العباد ٹھیک. انٹر ریلیٹڈ ہے, کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں دونوں چیز. ہاں یہ الگ بات ہے, کوئی نان مسلم ہے وہ بائی نیچر بہت اچھا انسان ہے, جیسے ابو بکر صدیق اسلام لانے سے پہلے اچھے انسان تھے, یہ ممکن ہو سکتا ہے, ایک اچھا انسان ہے, اس کی ڈیلنگز اچھی ہیں, لیکن نماز پڑھ کے انشاءاللہ مزید ڈیلنگز اچھی ہو جائیں گی. لیکن مسلمان کی جہاں تک بات ہے تو یہ کہنا کہ حقوق العباد کا سوال زیادہ ہوگا, نماز کی خیر ہے, نماز اللہ معاف بھی کر دے گا,
یہ قرآن و حدیث میں کہیں کانسیپٹ نہیں ملتا ہے، بلکہ ون آف دا بگ ریزنز لوگوں کے جہنم میں جانے کی وہ نماز چھوڑنا ہے۔ سورہ مدثر کی آیا ہے کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا وٹ براٹ یو ہیئر، تمہیں کیا چیز یہاں پہ لے آئی، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنے جلال کے ساتھ آئیں گے، وہ ایک پورا سین ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شن کو جب ایکسپوز کیا جائے گا، یہ ایک متشابہات میں سے کہ اللہ کی شن کیا ہے، تو اس آیت میں ہے کہ تمام مومنین سجدے میں گر جائیں گے، کچھ لوگ نہیں گر پائیں گے، ان کی کمر اکڑ جائے گی۔ تو کیا قرآن میں یہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم سجدہ کیوں نہیں کر رہے، تو پھر جواب بھی ملے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، تو آج سجدہ کیسے کر لیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو دیکھیں قرآن و حدیث سے یہ کہیں سے نہیں ملتا کہ نماز کی خیر ہے اور حقوق العباد میں اچھا ہونا چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ملتا ہے کہ اخلاق اتنے امپورٹنٹ ہیں، حقوق العباد اور اخلاقیات اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ایک اچھے اخلاق والے انسان کو ایک عابد پر فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان فجر اور عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے نا، تو اس کی گواہی دے دو، منافق نہیں ہو۔ اب دیکھیں بیڈ ایگزامپلز آر دیر جو کہ ہم کوٹ کرتے ہیں کہ نہیں میں نے تو فلانے کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھتا ہے لیکن وہ چرس کا کاروبار بھی کرتا ہے، وہ ڈرگز کا کاروبار بھی کرتا ہے۔ بھائی وہ ایک بدترین ایکسیپشن ہے۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ جب ہم نے ریلیجس بندے کی مثال لینی ہوتی ہے نا، تو ورس کو اٹھاتے ہیں، اور جب دنیاوی بندے کی مثال دینی ہوتی ہے تو بیسٹ کو اٹھاتے ہیں۔ یہ بھی ہمارا مسئلہ ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جب ہم نے ویسٹ ورسز ایسٹ کو کمپیئر کرنا ہوتا ہے نا، ویسٹ کے بیسٹ بندے کو اٹھاتے ہیں، ایسٹ کے ورسٹ بندے کو اٹھاتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ دیکھ لو یہ حال ہے ان کا نمازیوں کا۔ بھائی ایکسیپشنز آر دیئر۔ ہو سکتا ہے ایک بندہ نمازی یا منافق ہے، ہو سکتا ہے اب اللہ اس کے دل میں گئے تو اللہ کو پتہ ہے۔ اگر وہ ڈرگز کا کاروبار کر رہا ہے اس کا وہ جواب دے گا، لیکن ہم جنرلی یہ بات کر رہے ہیں جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس میں بہت خیر ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، بٹ جنرلی اسپیکنگ اے پرسن ہو پریز ہی از اے گڈ پرسن، ہی اور شی از اے گڈ پرسن، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کا جو نام ہے اس کو مائنڈ میں لانا بڑا ضروری ہے نماز پڑھتے ہوئے۔ میں انشاءاللہ آپ کو نماز پڑھنے میں سب سے خوبصورت چیز انشاءاللہ نماز پڑھنے میں کہ نماز میں خشوع و خضوع کیسے لایا جائے، اس میں بہت ضروری ہے اپنے ایموشنز کو لانا باہر، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو 3 ایموشنز بتاؤں گا جن سے آپ کی نماز بہت بہتر ہوگی۔ تو ان ایموشنز کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے کچھ نام آپ کو مائنڈ میں لانے پڑیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کا ایک نام ہے المؤمن۔ المؤمن کا مطلب ہے the one who gives امن اینڈ سیکورٹی۔ اللہ وہ ذات ہے جو امن دیتا ہے، اللہ وہ ذات ہے جو سیکورٹی دیتا ہے۔ تو جب آپ مصلی پہ کھڑے ہوں تو ساری ٹینشنیں چھوڑ دیا کریں، ریسٹ ایشورڈ، جتنے پینڈنگ کام ہیں، جتنے لوگ آپ سے جھگڑا کیے ہوئے ہیں، جتنے لوگ آپ کو ٹارچر دے رہے ہیں، مینٹل ٹارچر، ریسٹ ایشورڈ جو بزنس پھنسا ہوا ہے آپ کا، ریسٹ ایشورڈ جتنے مسئلے آپ کے پھنسے ہوئے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہو کے آپ اللہ کے امن کے نیچے آ گئے ہیں، اللہ کی سیکورٹی کے نیچے آ گئے ہیں۔ لٹرلی آپ کے اوپر ایک زون کھل گیا لائٹ کا، ٹھیک ہے۔ اب وہ سالو ہونے کے چانسز ہیں۔ یہ فکر کرنا کہ میں جلدی جلدی پڑھ لوں، مجھے کوئی کام ہے، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جس ذات کے سامنے میں کھڑا ہوں اس نے وہ کام کرانا ہے، یہ کیوں نہیں سوچتے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں ہر کام کے لیے ایفرٹ ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، یہاں پہ جو ینگسٹر جم جاتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، جم جا کے کتنی محنت ہے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے محنت؟ اینگلز جب تک نہیں ٹھیک آپ کے ایکسرسائز کے، آپ کی باڈی نہیں بن سکتی۔ اینگلز ٹھیک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ محنت ہے۔ مائنڈ مسل کنیکشن لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے ہیں؟ مائنڈ مسل کنیکشن نہیں ہوگا، جتنا مرضی جم جاتے رہے باڈی نہیں بنے گی۔ تو وہاں پہ اتنی محنت ہے، مائنڈ مسل کنیکشن بھی ہے، اینگل بھی ٹھیک کرنا پڑتا ہے، ایکسرسائز بھی بڑی دبا کے کرنی پڑتی ہے۔ تو اسی طرح نماز میں ہے، جب تک نماز میں بھی وہ مائنڈ اور اسپرچل کنیکشن نہیں کریں گے، نماز جو ہے آپ کو فائدہ نہیں دینے والی۔ اسی طرح جب تک نماز میں خشوع و خضوع نہیں لائیں گے، جب تک نماز میں محنت نہیں کریں گے، ایموشنز نہیں لائیں گے نماز میں، تو زندگی میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن میں محنت کرنی پڑتی ہیں۔ نماز از دی پرائمری تھنگ جس میں محنت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو محنت کرنے کے لیے ایموشنز کو ذرا ابھاریں اپنی نماز میں، ایموشنز کو جگائیں۔ یو آر این ایموشنل بینگ، تو ان ایموشنز کو باہر لایا کریں نماز میں، ٹھیک ہے۔ تو ون آف دی ایموشنز، وہ کیسے لائے جا سکتے ہیں ایموشنز کو باہر؟ ون آف دا ویز کہ اللہ کا جو ایٹریبیوٹ ہے المؤمن، کہ اب میں اس ذات کے سامنے کھڑا ہو چکا ہوں جس نے مسئلے حل کرنے ہیں، کس بات کی ٹینشن ہے، کام ہی اس نے کرانے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ جب مصلی پہ کھڑا ہوا کریں تو فیل کیا کریں اس امن کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ جو امن دے رہا ہے اللہ آپ کو، اس کو فیل کیا کریں، ٹھیک ہے۔ مصلی پہ کھڑے ہو کے چاہے 2-3 سیکنڈ خاموش رہ کے فیل کیا کریں، نماز اس سے نہیں ٹوٹتی۔
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، وہ پڑھ کے 5 سیکنڈ بے شک خاموش ہو جائے کریں اور اس سیکیورٹی کو فیل کیا کریں میں کھڑا کہاں پہ ہوا ہوں. میں ابھی آپ کو سٹریس مینجمنٹ اینڈ نماز جب سکھاؤں گا انشاءاللہ. سٹریس مینجمنٹ میں ایک ٹیکنیک ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں اٹینشن ریسٹوریشن تھیراپی، ART، اٹینشن ریسٹوریشن تھیراپی. اس میں کیا کراتا ہے سائیکالوجسٹ آپ کو؟ اس میں آپ کو کہتا ہے کہ سب سے پہلے ریلیکس یور مائنڈ، خالی کرو اپنے مائنڈ کو، خالی کرو. اس کو کہتے ہیں مائنڈ فلنس. جب تک مائنڈ خالی نہیں کرو گے وہ نیکسٹ سٹیپ پہ نہیں لے جاتا. جب تک آپ نماز میں مائنڈ خالی نہیں کریں گے نماز کوئی فائدہ نہیں دے رہی آپ کو. وہ ایک طوطے کی طرح، جیسے طوطا جو ہے نا وہ ایک حرکت کر رہا ہوتا ہے، وہ اس طرح ہو جائے گی، قبول ہو جائے گی. ہم یہ نہیں کہتے قبول نہیں ہوگی، لیکن مائنڈ خالی کر کے نماز آپ نہیں پڑھیں گے. آپ دیکھیں اس پہ کوئی کاؤنٹر کویسچن کر سکتا ہے کیسے کریں مائنڈ خالی؟ وسوسے بہت آتے ہیں، خیالات بہت آتے ہیں، تو اٹس اے گڈ تھنگ، خیالات آنے چاہیے. یہی تو مائنڈ فلنس کی پریکٹس ہے. خیالات نہیں آئیں گے تو پھر جہاد کیسے کریں گے آپ نماز میں؟ جہاد کریں گے تو مائنڈ فلنس آئے گی نا، فوکس بلٹ ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے یہ ایسے ہے، کوئی بندہ کہے کہ میں جم جاؤں مشین ہی کوئی نہ پڑی ہو آگے، میں جم جاؤں ہرڈل ہی کوئی نہ ہو آگے، میں ایک دروازے سے انٹر ہوں دوسرے دروازے سے ایگزٹ ہو جاؤں، ایکسرسائز ہو جائے. از دیٹ ایون پاسبل؟ ایک بندہ کہے میں نے کرکٹر بننا ہے، فٹ بالر بننا ہے، کوئی ہرڈل نہیں ہونی چاہیے، نتھنگ، ٹریننگ بھی نہیں ہونی چاہیے، بس میں جاؤں اور دنیا کا بیسٹ فٹ بالر بن جاؤں. از دیٹ ایون پاسبل؟ تو بھائی نماز میں آئیں گے وسوسے، نماز میں خیالات آئیں گے. وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ آپ کا بدترین دشمن، اس کے لیے سب سے آپ کی جو ہے خطرناک چیز نماز ہے. جب اس نے آپ کو دیکھا مصلی پہ کھڑے ہوتے، اس نے آ جانا ہے، پہنچ جانا ہے، اس نے پوری کوشش کرنی ہے نماز خراب کرنے کی. لیکن آپ کی پوری کوشش ہوگی فوکس رہنے کی، اور اللہ کی مدد سے فوکس آپ رہ لیں گے. سورہ آل عمران ورس 160 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کون ہے جو تمہیں کسی کام سے روک لے جب اللہ تمہاری مدد کرے؟ جب اللہ آپ کی مدد کرے گا نماز اچھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ ایک جہاد ہے. باقی آئی انڈرسٹینڈ ہم انسان ہیں، ہر نماز اس لیول کی نہیں ہو سکتی، اٹس کوائٹ نیچرل. آپ کی نماز کبھی بہت اچھی ہوگی، کبھی نارمل ہوگی، کبھی دل بھی نہیں کرے گا، لیکن پڑھنی تو پڑے گی. انسان ہے تو ہم یہ تو نہیں کہتے ہر نماز اس لیول کی ہو جائے گی کہ بندہ کہے کہ میں تو فرشتہ بن گیا ہوں، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن میکسیمم کوشش کریں کہ ہر نماز کو ویسا بنایا جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ پہلی چیز ہے کہ جب آپ مصلی پہ کھڑے ہوں تو انشاءاللہ اپنے مائنڈ کو ایمپٹی کریں اور فیل کریں میں کہاں پر کھڑا ہو گیا. پہلی بات. دوسری بات، اپنی نماز کے بارے میں اپنا مائنڈ یہی ڈیولپ کریں کہ نماز راحت ہے. اکثر ہمارے ذہن میں نماز برڈن ہے، تو نہیں، اس کے کاؤنٹر میں نماز راحت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جب پریشان ہوتے تھے تو ان کا پہلا عمل نماز پڑھنا ہوتا. ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرتے تھے ہمارے نبی، اور صحابہ کو بھی حکم دیتے تھے نماز قائم کرو. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں حضرت بلال کو اقامت سے پہلے کیا کہتے تھے؟ یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال اقامت کہو، ہمیں ریلیف دو، ارحنا بلا، ہمیں راحت دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں فرما رہے ہیں کہ ہمیں راحت ہوگی، بلال نماز پڑھیں گے ہمیں راحت ہوگی، یعنی ہمارا سٹریس ریلیز ہوگا. تو نماز تو بہت بڑی راحت ہے، بہت بڑی راحت ہے. ٹھیک ہے، اور وہ راحت بن جائے گی انشاءاللہ. جب آپ اس پوری سیریز سے گو تھرو کریں گے آپ کی نماز آپ کے لیے راحت بن جائے گی. فی الحال اگر نہیں راحت تو پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ انسان ہیں، یو ہیو ٹو اسٹے موٹیویٹڈ. اگر آپ نے نماز کے ورچوز نہیں پڑھے، آپ کو نماز کی ٹرانسلیشن نہیں آتی، نماز آپ کے لیے راحت نہیں بن سکتی. اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں. ٹھیک ہے، نماز آپ کے لیے پھر وہ ایک عادت ہے، عبادت نہیں ہے. نماز کو راحت بنانے کے لیے نماز کا فلسفہ سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ نماز کے بہت سے فوائد ہیں، ہم یہ ڈسکس کرتے رہیں گے. میوزک انڈسٹری جنریٹ کرتی ہے 51.5 بلین US گلوبلی، یعنی اتنا پیسہ کماتے ہیں. اینڈ فار وٹ؟ اوکے، موسٹ پاپولر سانگ از تھرلر، بیبی ون مور ٹائم بائی برٹنی اسپیئر، گینگنم اسٹائل، the first video on YouTube to hit 1 billion view. اوکے، اور ہمارا بچہ یہ گنگنم سٹائل کا ڈانس کرتا ہے، جبکہ یہ ڈانس جو ہے یہ سیٹنس کا ڈانس. ایک ڈاکیومنٹری ہے اس میں پروو کیا کہ فائر ورشپرز یہ ڈانس کرتے تھے فائر کے. سو اٹس ناٹ ان، آپ لوگ سمجھیں سب انوسینٹ ہے، اس نے تو کریٹیوٹی لگائی ہے، تو بہت اچھا سٹیپس لایا ہے ڈانس کے، ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. ایوری تھنگ از پلانڈ اینڈ یو ڈونٹ ایون نو آپ کو کیا گبرش، کیا گند آپ کو دیا جا رہا ہے، لیکن obviously entertainment مزہ آتا ہے اس لیے.
ریپ سانگز اللہ اکبر گند. اوکے میں ہمیشہ یوتھ کو کہتا ہوں کہ یار اگر تم میوزک سن خدا کے لیے ریپ نہ سن. ٹھیک ہے میں تم سے نہیں ایکسپیکٹ کرتا تم خدا کے لیے ریپ سے جان چھوڑ. بلیک میجک ہے پورا ریپ. الومیناٹی اینڈ میوزک انڈسٹری آپ ڈاکیومنٹری دیکھیں گوروں کی بنائی ہوئی ہے. پروو کیا ہے بلیک میجک پورا ریپ. اور گند ہے لٹرلی گند ہے. موسٹ ہپ ہاپ سانگز کنٹین ریفرنس ٹو ڈرگز سیکس وائلنس اینڈ ہیٹ. اب اسٹیٹسٹکس سنتے جائیں. Average youth spends listening 2.5 hours of music a day. امریکہ میں یہاں کا امریکہ میں 2.5 گھنٹے نے کہاں باقی باتیں. About 1/3 of hit songs include 3/4 of rap songs have some form of explicit reference to drug, alcohol or tobacco use. یہ سارے scum of the earth ہیں جن کو ہمارے بچے آئیڈیل. اور میں بھی مانتا تھا پوسٹر تھا میرے کمرے میں اس خبیث. اللہ کا شکر ہے اللہ. Okay, this scum of the earth is our ideal. Unfortunately become our ideals. اور اللہ انہیں ہدایت دے. میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. یہ بیچارے پھنس چکے. They have made a deal with. Now it's very difficult to come out, but may Allah help them. Okay, Snoop Dogg and all these people, drugs, sex, women, party, all these things. So please again, سنتا ہے ریپ سے. باقی میوزک اپنی جگہ لیکن ریپ is the worst of. 92% of 174 songs that made it into the Billboard Top 10 in 2009 contain reproductive messages. What are reproductive messages? Reproductive messages are those messages which are doing a reference to a sex act, sex appeal, arousal and figure of woman. یہ بہت ایکسپلیسٹ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ چیزیں اب آ چکے. چھپانے کی کیا بات. ہر گانے میں جو ہے وہ پورا ایکسپلین ہو رہا. آڈیو پورن ہے لٹرلی. ماڈرن سانگز آڈیو پورن ہے. پورنوگرافی کی طرف لے جاتے ہیں, پارٹی کی طرف لے جاتے ہیں, ڈرگز کی طرف لے جاتے ہیں. آپ کو بتا رہا ہوں نا پورے منتر ہیں. اینی ہاؤ کانسرٹ یہ خیر میں بتانا اس لیے چاہتا تھا کہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں ایک کانسرٹ کرانا ہو $20,000 پر نائٹ کو کانسرٹ کو لگتا ہے. امریکہ میں لوگ کراتے ہیں لیکن ایک اسلامک ایونٹ کرانے ہو تو پھر دیکھ اور کتنے لوگ اٹینڈ کرنے آتے ہیں. اور آپ کے سامنے کہ ظاہر ہے کہ لوگ پھر سپورٹ بھی نہیں کرتے. تو وہ ملین سانگز نکال رہے ہیں ہمارے بچوں کو خراب کرنے کے لیے پر ایئر. اور ہم 500 لیکچرز بھی نہیں نکال رہے پر ایئر اپنے بچوں کو کچھ سنانے کے لیے, ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے. یہی تو بدقسمتی ہے. ڈرگز اللہ اکبر. 8.9 million people in Pakistan are drug addicts. یہ thenews.com.pc. میں خود ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں جاتا ہوں. I talk to those unfortunate drug addicts جو ہمارے بچے ہیں, یوتھ ہے, اور رونا آتا ہے ان کی حالت ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں کہ وہ کس طرح ڈرگز میں لگے ہیں. ان کو معصوموں کو پتا بھی نہیں, بس وہ کول بننے کے لیے. لاہور کی میں آپ کو, یہاں کا مجھے نہیں پتا. یہ صرف سارے اسکول سیدھے کیسے ہوں گے؟ پیرنٹس کو پریشر ڈالنا کہ بچے تباہ ہو رہے ہیں. خدا کے لیے بچوں صرف بچوں کو سائنس نہ پڑھائیں. فزکس کیمسٹری اے اسٹارز ہم سیکنڈ پریفرنس, اے اور اے اسٹار. ہماری پہلی پریفرنس ہے کہ ہمارے بچے اس فتنوں سے بچ جائیں. لیکن پڑھے ہوئے ہیں انفارچونیٹلی. 8 کلاس کا بچہ ڈرگز. آئی نو اے گائے, ہز نیم واز قاسم. بیچارے کی ڈیتھ ہو, اس کی والدہ جا کے لوگوں کے ہاتھ جوڑتی ہیں. اب وہ بہت بڑی اسپیکر ہے ماشاءاللہ. 4 مہینے ہوئے ہیں اس کی ڈیتھ کو. اینی وے ڈرگز 8.9. اینڈ ریمبر دس, خدا کی قسم جتنے ڈرگ ایڈکٹس وہاں پہ بیٹھے تھے ان سب کی یہی اسٹوری تھی. وی اسٹارٹیڈ ود ون. ہم کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں, ایک کش لگا لے, کوئی ہوتا. All of them started with one cig. That's it. کہ سگریٹ خیر ڈرگز نہیں ہے لیکن خطرناک ہے, بہت خطرناک ہے. بٹ ان کے ہم شروع ایسے ہوئے تھے. ہمیں وہ جو الیکٹرانک ای سگریٹ بڑا مزے, جو کہ ہیلتھ کے لیے بہت ڈیمیج ہے. سائنس پورے آرٹیکل. گیمنگ کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس وقت. اوکے 9,000 games released every year. Studies have shown that average time spent is 13 hours per week by a youth playing game. 80% is explicit content rated PG-13 game. Okay, and you know better than me this evil game created by criminals. GTA 5 کے جو فاؤنڈرز کریٹرز ہیں criminals ہیں, ان کے criminal record ہیں. Okay, جیل کاٹی ہے انہوں نے. And they created this game. This is the most sold game. GameSpot پہ 9.5 ریٹنگ ہے. It has profanity. What ایسے گندے ٹاسک ہماری یوز کیے جاتے ہیں. اس طرح کی گیم سے کرمنلز بنتے ہیں, اس طرح کی گیم سے زومبی بنتے ہیں جو دور. شادیاں کیسے نبھائیں گے مجھے نہیں سمجھ آتی. شادی کے لیے کمپرومائز چاہیے, سیکریفائس چاہیے. شادی کے لیے سینسٹیو ہونا پڑتا ہے, قربانی دینی پڑتی ہے. وہ لوگ جو گولیاں مار رہے ہیں دوسروں کو گیموں میں اور ریوارڈ لے رہے ہیں. گولی مارنے کا ریوارڈ ہے نا, جاتے جاتے کسی کو شوٹ کر دو ریوارڈ ملے گا. یو ول بی اے تھگ. آپ مجھے بتائیں کہ گندے کھانے کا سٹمک پہ افیکٹ ہوتا ہے. میں یوتھ سے بات کر, گندے پانی سے کیا آتی ہے, گندے پانی سے ٹائیفائڈ ہوتا ہے. تو کیا گندی انٹرٹینمنٹ کا کوئی آپ پہ افیکٹ, خود جواب دینا, تھوڑا سوچ. کوئی افیکٹ نہیں ہوتا گندی انٹرٹینمنٹ کا. دیکھی جاؤ, کھیلی جاؤ, کچھ بھی نہیں ہوگا. 3 گھنٹے لو, 4 گھنٹے, نہ کوئی مائنڈ پہ افیکٹ ہے, نہ کوئی سول پہ افیکٹ ہے. ایسا نہیں. ریسرچز ہیو بین کنڈکٹیڈ
अमेरिका में जितने क्रिमिनल्स हैं वो सारे गेम अच्छी गेम में भी मौजूद। अब ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही आप लोगों की जाहिर है छुड़वा तो सकते हैं, अच्छी गेम्स भी मौजूद जो जरा प्रोडक्टिव हैं और जो आप इस यूथ से मायूस हो, यही गेम खेलने वाले बच्चे अगर इनकी डायरेक्शन सही हो जाए तो ये तहलका मचा। मेरा एक स्टूडेंट है A-level का, कमाल का गेम के वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट, CS, मोहा, चैंपियन है चैंपियन। उसको मैंने वैसे एक टास्क दे दिया कि इसे रिसर्च करो, कुरान का एक उस बच्चे ने वो अखज करके मुझे दिखाया कि मैंने कहा यार मैं नहीं तू लेक्चर। ये इतने ज़हीन होते हैं ना, क्योंकि जाहिर है गेम्स खेल खेल के जहानत आती है, ये बात आप निडी कंडक्ट हुई, गेमर्स की जहानत होती है, लेकिन वो ईवल जीन। लेकिन अगर इसी यूथ की डायरेक्शन आपने सो ये कमाल के बला के से डायरेक्शन खुदी करने वाला कोई उनको टास्क दे। ओके, सो दिस ईवल गेम आई जस्ट मेंशन टू यू एंड दिस गेम रेजिडेंट ईवल 4 व्हिच आई प्ले वेरी ऑफन। ये मस्जिद मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, उसके बाद मैंने खेलना छोड़ दी। मस्जिद नबी का गेट है, इसके पीछे विलन हो, ठीक है। ओके, दिस इज स्क्रीनशॉट फ्रॉम द गेम एंड दिस इज डेविल मे क्राई और ये खाना काबा का गेट। गेमों से स्क्रीनशॉट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसके पीछे वो कहता है देयर इज अ फाउंडेशन दैट ब्रॉट आउट फियर। इस गेट के पीछे ये डायलॉग मारता है कि इस पीछे एक फाउंडेशन है जो खौफ लेकर आई है, यानी खाना काबा और मुसलमानों की तरफ इशारा, परफेक्ट इस्लामोफोबिक एजेंडा। ओके, एंड देन ऑब्वियसली देयर इज अनदर पिक्चर व्हिच आई वांट, जो कि है कॉल ऑफ ड्यूटी का एक। ओके, दिस इज अ गेम बाय द नेम डार्क मसाया। लुक एट दिस, परफेक्टली दज्जाल, एक आंख ममसू है, फॉल्टी है, दूसरी आंख से देख सकता है। ओके, एंड पीछे कौन खड़ा हुआ है? सेटन। तो ये आम गेमें नहीं है, परफेक्ट एजेंडा है आप सबको बताने के लिए कि तैयार हो जाओ, प्रिपेयर हो जाओ, आ रहा है हमारा मसीहा। और तुम लोग ना चाहते हुए भी उसे, तुम लोग डिपेंडेंट हो चुके हो, तुम्हारी औकात कोई, तुम लोग ना चाहते हुए भी उसे सजदा करोगे क्योंकि हमने टोटली जकड़ा हुआ। ये उनका मैसेज विस्से और गेमों से। ओके, देन 911 की बड़ी अहमियत है, कबाला मैजिक में एंड ऑल दीज थिंग्स। क्वेश्चन 911, टर्मिनेटर मूवीज में ज्यादातर टाइम 911, छोटी सुई 9 पे, बड़ी सुई 11 पे, ये बूथ है 911, 911। 9 और 11 कबाला मैजिक के दो खास नंबर। 10 इज द नंबर ऑफ गॉड, वो 10 को स्किप करके डायरेक्ट 11 की तरफ जाते हैं कि गॉड से शो करते हैं। 911 की बड़ी अहमियत, इसीलिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एग्जैक्ट 911 को प्लान हुआ। ओके, मूवी इंडस्ट्री 600 मूवीज रिलीज होती हैं हर साल। PG-13 जाहिर है गन वायलेंस, PG-13 होता है मूवीज में। 94% मोस्ट पॉपुलर मूवीज since 1985 contain at least one violent scene involving a gun and many other juveniles crime क्यों करते हैं मूवीज देख के। Oscar award winning movie Departed, 237 uses of F word, 24 uses of SHIT, but we don't care as long as the movie is good। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान गलत बात नहीं सकता, लेकिन obviously this is a cool word, F word, we love it, you know, love to say it, so no problem। Departed 237 uses of F word और इसको ऑस्कर मिला है। साउथ पार्क इवल टी मेरी फेवरेट थी पास्ट में, 9.5 रेटिंग एट IMDb। कार्टमैन द मोस्ट इवल कैरेक्टर, गालियां बकता है, अपनी माँ के साथ बदलियां करता है। ओके, जिन्होंने देखा उन्हें पता है, बट ऑब्वियसली वी आर फाइन विद, क्योंकि इट्स जस्ट एंटरटेनमेंट। इंडियाना जोन्स, ओके, एंड जेम्स बॉन्ड, व्हाट्स कॉमन बिटवीन, किस लेवल पे ओए होए हमारी यूएन वॉश की आप दंग रहे। वेयर एवर ही गोज ही मेक्स अ गर्लफ्रेंड, wherever he goes somehow he finds a girl and says, can you imagine किस लेवल पे। इसीलिए तो हमारे माशरे में औरत की इज्जत खत्म हो। This is the type of impact these things can have on your personality and you don't even know it कि मैं तो प्लेयर बन गया हूँ, but I don't। इस तरह से वो ये कैरेक्टर्स हैं, हीरोज हैं, they are doing zina in the movies, but obviously this is a great movie। Okay, and this is the modern image of how an average youth should look like and must be। Fast and Furious series, all of, okay, cars, gadgets, girls, you know, drinks, beer, all these, chains, body, ठीक है body बनाने में कोई हर्ज नहीं, but you know what I am talking about, what is the message। and obviously सिगरेट मुंह में हो और हैवी बाइक पे बैठे हो और बाल बनाए हो जेल लगा के और कॉलेज के बाहर चक्कर लगा रहे हो, क्या बात है। सो ये चीज, ओके, लेट मी टेल यू, इसी दौर में बॉलीवुड अमरीश पुरी जैसे विलन बनाता था, मनहूस शक्ल, जिनको देख के कराहत आती थी और आपको विलन से नफरत होती थी और आप इवल को रिकॉग्नाइज कर। अब हॉलीवुड बॉलीवुड जितनी विचेस बना रहा है, इवल विनर्स बना रहा है, खूब अट्रैक्टिव बना रहा है, ओके, ग्लैमरस बन, क्यों? ताकि इवल को ग्लैमराइज किया। यकीन करें मोस्ट ऑफ अस लव द विलन कैरेक्टर। जोकर साइको केस है ना, डार्क नाइट का, ग्रेट
actor and great villain. Youth love him. So this is how they are putting love in our hearts for by glamorizing it. यही तो दज्जालियत है. दज्जाल को कोई नहीं पहचानेगा. सामने खड़ा होगा, लोग उसको सजदा, क्योंकि डिपेंडेंट इतने हो चुके होंगे आप लोग सोच भी नहीं सकते. Moving on, TV industries. How many shows and how many TV series are there? यकीन करें 21st century का मसला पता है. पिछले दौर में एक चीज होती थी स्टॉपिंग. जहन को मैसेज आता था बस रुक जा, चीज खत्म हो गई है, अब ठंड कर. मिसाल के तौर पे आप अखबार पढ़ रहे हैं, अखबार का स्टॉपिंग क्यों क्या है? आखिरी. आप बुक पढ़ रहे हैं, बुक का स्टॉपिंग क्यों क्या है? आखिरी पेज. आप टेबल टेनिस खेल रहे हैं, टेबल टेनिस का स्टॉपिंग क्यों क्या है? पॉइंट्स हो गए. समझ रहे हैं मेरी बात? फेसबुक का स्टॉपिंग, होम वॉल इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट इंफॉर्मेशन आ रही है ना. नेटफ्लिक्स का स्टॉपिंग क्यों क्या है? कभी नेटफ्लिक्स खत्म हो. इसीलिए तो स्ट्रेस में ब्रेन बेचारा थक गया है. भाई स्टॉपिंग क्यों कहाँ है? वेयर टू स्टॉप? यूट्यूब का कोई स्टॉपिंग क्यों है? आप मुझे बता दें गेमों का कोई स्टॉप? हर गेम के बाद दूसरी नई गेम, फिर तीसरी, एक टीवी. इतने खतरनाक दौर में हम रह रहे हैं. स्टॉपिंग क्यूज नहीं है. हमें मैनेज में जहन को सिखाना होगा टू स्टॉप एंड व्हाट टू डू. एवरेज अमेरिकन यूथ विटनेस कर लेता है 2 लाख वायलेंट एक्ट्स ऑन टेलीविजन बिफोर दी. 18 साल से पहले 2 लाख वायलेंट एक्ट्स देख लेता है एवरेज अमेरिकन. फैमिली गाय वेरी इविल सीरीज आई यूज्ड टू वॉच इट. इसमें क्या कैरेक्टर है? हर चीज का मजाक उड़ाओ. एवरीथिंग इज अ जोक, एवरीथिंग इज लाफेबल. हर चीज शुगल शुगल, मजाक, हंसी मजाक. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जरूरत से ज्यादा हंस मुर्दा कर दे. लेकिन ऑब्वियसली हमारी यूथ लव इट टीम्स हैं. हर वक्त हंसी मजाक, हर चीज शुगल होना चाहिए. दिल तो फिर मुर्दा होगा ना. आपका क्या ख्याल है? ऐसी पे कुरान इफेक्ट करेगा? कुरान की तिलावत होगी और वो कुरान अंदर समा रहा होगा. इस लेवल पे वो हमें करप्ट कर चुके स्पिरिचुअली के कभी कभी मैं हो. लेकिन फिर चंद एक लोग मैं देख, जैसे ये सारे बच्चे, ये आम लोग हैं. खुदा की कसम इनका तस्करा अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये मेरा बिलीफ है, ये आम बच्चे नहीं है. यही बच्चे किसी क्लब में भी जा सकते थे, क्लबिंग भी. ये बच्चे यहाँ पे आए हैं, इन्होंने इवेंट मैनेज किया है, ये एक वेव ऑफ गुडनेस लाना चाहते हैं इस शहर में. तो ये आम बच्चे नहीं है. इनको देख के मेरी उम्मीद फिर रिवाइव. ओके, दे डिजर्व एप्रिसिएशन. वरना जिस लेवल का फितना आ चुका है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ही बचाए. कभी कभी लगता है पहाड़ों की तरफ रुख करना. बेस्ट टीवी सीरीज वी ऑल नो इट, गेम ऑफ थ्रोन्स, एंड इट हैज एवरेज एपिसोड इज 5 मिलियन पर एपिसोड, 108 मिनट, एंड एवरीवन हैज वॉच्ड इट. इवन रिलीजियस पीपल गिव दलाइल के नहीं नहीं, इसमें लर्न करने की बहुत कुछ है. मैंने इसका साइनॉप्सिस पढ़ा है, यकीन करें इसमें लर्न करें. सिर्फ डर्टी पॉलिटिक्स में साइको इनफिडेलिटी है, असम्बलियां हैं, इसमें जो है वो हर गलत चीज दिखाई है. गंदे मुआशरे में कामयाब कैसे, ठीक है अगर उसको आप कामयाबी कहते हैं तो हम मान लेते हैं, लेकिन अदरवाइज इट हैज नथिंग. एंड एवरीवन इज, कुछ है ही नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं. इट्स ओके. जस्ट वन वर्ड, वन सेंटेंस पे गौर करें खुदा के लिए. जो बंदा गेम ऑफ थ्रोन्स को एक एपिसोड निकल आई है और उसकी जान जा रही है कि मैंने एपिसोड, दज्जाल को छोटी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फितना दज्जाल से बड़ा फितना आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत कभी छोटी नहीं है. अपने माइंड्स को खुदा के लिए इंडिपेंडेंट कर. ओके, इस्लाम बेहतरीन ज़ाब्ता हयात है. ओके, शैतान ने क्या कहा था? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शैतान के बारे में क्या कहा है? ए बनी आदम, शैतान तुम्हारे कपड़े ना उतरवा दे जैसे उसने तुम्हारे माँ बाप के उतरवाए थे. अल्लाह अकबर. और वेस्ट के उतर, इट्स कॉल्ड आर्ट. ओके, सूरह अल आराफ. फैशन इंडस्ट्री वी ऑल नो होता है क्या. ओके देन, और अल्लाह माफ करे, इस चीज पे बिलियन ऑफ डॉलर जो स्पेंड कर दे, फिर शैतान ने नहीं छुआ तो फिर क्या है? मसऊ शैतान है ना. इस चीज पे ये क्या है? They call us terrorists, but this is quite terrorizing. Look at this. And अल्लाह रहम करे, इस पे कंप्लीट वर्कशॉप. ये इतना बड़ा फितना बन चुका है, इतना चुका है, डिवोर्सेस करा रहे हैं. अल्लाह हम सबको इससे सबको बचाए. बहुत बड़ा फितना है. मैं सिर्फ इस पे, अगर आपने इतने स्टैटिस्टिक्स हैं, 75 GB डाटा पर सेकेंड पॉन्ड भरा जा रहा है वेबसाइट्स, और ऐसी ऐसी चीजें मैं इसमें जाना नहीं चाहता. यूथ होती तो मैं बात करता, लेकिन एनी हाउ इसकी वजह से बीमारियां हो रही हैं. इसके वजह से वुमेन की इमेज चेंज, लोगों के माइंड्स में वुमेन को वो एक खिलौना समझ वगैरह वगैरह, ऑल दीज थिंग्स. ओके, आई डोंट वांट टू डिटेल. इस पे हम पूरी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कराने लगे. वाइल इब्राहिम को बुला रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, जो ट्रेनर है. वो 2 दिन की ट्रेनिंग कराएंगे, लाहौर में कराएंगे. आप सब उसको अटेंड कीजिएगा. की डिटेल यूथ क्लब लाहौर के पेज से आपको मिल जाएगी. एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री से वो हमें कैसे कर रहे हैं गुमराह, किस तरह हमें ब्रेन वॉश कर रहे हैं, इस्लाम से हमें जो है वो कंप्लीटली मुतनफ़र कर रहे हैं, कंप्लीटली मुतनफ़र कर रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर की तरफ ले जा रहे हैं. हर एड में नाच गाना होता है, चाहे वो गाला का बिस्किट हो, चाहे वो कश्मीर बनास्पति हो, चाहे वो ऑल पर मिल्क हो. हर एड में पार्टी, गाना, इंटरमिंगलिंग ऑफ सेक्सेस और आपस में लड़के लड़कियों का मेल जोल. किस लेवल पे वो हमारी एजुकेटेड यूथ को ये मैसेजेस दे रहे हैं कि सब बकवास है, महरम नॉन महरम कॉन्सेप्ट.
اور انجوائے کرنا چاہیے لائف کو اور پارٹی کرنی چاہیے. یولو یو اونلی لیو ونس, ایک پل کا جینا ہے تو بس پھر مزہ کر کے جا, اس کے بعد کس نے کیا دیکھا. اوکے, یہ چیز ہم قائل ہو چکے ہیں اس کے, لیکن سے نکلنا ہے اور آپ لوگ نکل سکتے. تو ایڈورٹیزمنٹ انڈسٹری آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح فتنے جو ہے برپا کر رہی ہے, اور فیمنزم کو کس طرح پروموٹ کیا جا رہا ہے ایڈورٹیزمنٹ انڈسٹری میں, اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. آپ کی ہل جائیں گے آپ لوگ اگر میں اس چیز آپ کو کہ اگر یہ چیزیں اسی طرح چلتی, ایڈورٹیزمنٹ میں ہمیں پرفیکٹ وومن دکھاتے رہے, وہ خوبصورت عورتیں دکھاتے رہے, تو یقین کریں کہ ایک ایوریج لکنگ آنے والے دن, اور وہ آپ کی بہن بھی ہو. لکس اللہ نے بنائی اور ہر انسان, لیکن اتنا گھٹیا معاشرہ بنتا جا رہا کہ وہ بیچاری لڑکیاں جن کی وہ لکس نہیں ہے جو یہ خبیث لوگ دکھاتے ہیں, وہ ان میرڈ, ان کو کوئی قبول نہیں. اور یقین کریں اگر یہی حالات رہے تو اب آپ پہ ہے آپ نے حالات چینج نہیں کر. یقین کریں میڈیا کچھ نہیں کر, میڈیا صرف آپ کی وجہ سے چل رہا ہے. آپ کی ڈیمانڈ ہے تو وہ ایسی چیزیں دکھا, یہ آپ لوگوں کی, میری وجہ سے, ہماری وجہ سے کوئی کچھ نہیں کر رہا. جس دن آپ کی پریفرنسز بدل گئی, سب یہ آپ نے بدل, ریٹنگز آپ دیتے ہیں, ٹی وی شوز کو سراہت آپ دیتے ہیں شیئر کر کر کے, سانگز کو آپ شیئر, آپ سے مراد میں. انسٹاگرام کا سے پوچھا کسی کہ کیا ہو رہا ہے انسٹاگرام, کیا ہو رہا ہے, نے کہا کہ پتا ہے کہ ہم بز بن رہے ہیں. تو اس سے پوچھا سولوشن کیا, اس نے کہا کوائٹ آن آئی ڈونٹ نو, میں بھی اتنا ڈیپینڈنٹ ہو چکا. پتا کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے شاید سولوشن ٹیکنالوجی, لیکن جب تک ہم اس کا حصہ ہیں تب تک بہت کچھ, لیکن حکمت کے ساتھ. اب یہ سارے لیکچر کے بعد یہ نہیں کہ آپ اپنے شو جا کے مارنے لگ جائیں, کہ آج سے آپ کو حکمت کے ساتھ پیرنٹنگ پہ پھر کبھی لگے. اوکے, ایک اور اسلامک ہمارا چینل ہے, ہمارے بھائی چلا رہے ہیں ہیپی لائف چینل, اس پر بھی سیریز آنے والی لومیناٹی سائنز آف ڈے, وہاں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب چینل پہ. فتنہ دجال, why we need to know about this فتنہ. یہ پکچر آپ کو کیا بتا رہی ہے, لیئرز ہی لیئرز ہیں, اس لیئر کے پیچھے ایک چہرہ چھپا ہوا ہے, اور illusion ہو رہی ہے, میجک ہو رہا ہے, اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. یقین کریں میں جتنا فتنہ دجال کو سمجھاؤں, میں آپ کو بتاتا ہوں, دجال لیئرز کے پیچھے چھپا ہوگا. لیئرز سے مراد فزیکل لیئرز نہیں ہے, آئیڈیولوجیکل لیئر. دجال کی پہلی لیئر, ان سب لیئرز کو آپ کو پار کرنا پڑے گا اس سے پہلے کہ آپ اس کو ریکگنائز کریں. سب سے پہلی لیئر ہے مس انفارمیشن, غلط انفارمیشن. جس لیول پہ ہیومینٹی کو غلط انفارمیشن دی جا رہی ہے, میڈیا تھرو فیس بک, ٹویٹر, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ مس انفارمیشن کا دور, اور ہیومینٹی غلط چیزوں پہ بلیو کر رہی ہے, غلط ان کے عقائد بن چکے ہیں, غلط آئیڈیالوجیز بن چکی. اس کی پہلی لیئر. دوسری اس کی لیئر ہے سائنس کی. میں سائنس کے خلاف نہیں ہوں, خود انجینئر ہوں, میں نے آپ کو سائنٹیفک آیاز بھی کنسیپٹ, اس سے مطلب سمجھیں. وہ لوگ جو سائنس کو ہی خدا سمجھ بیٹھے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس سائنس ہی ہر چیز ہے, سب سے پہلے تو وہ پکڑے جائیں گے دجال, اور بہت سے لوگ پکڑے گئے ہیں. بہت سے لوگ جو ریلیجس گھرانوں سے تھے, میرے دوست بھی ہیں ان میں کچھ, جب وہ باہر سے پی ایچ ڈی کرنے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یار اصل دنیا تو یہ, ہم تو پتہ نہیں ہمارے پہ پھنسا کر. جس لیول پہ اس وقت پاکستان کی یونیورسٹیز میں ایتھزم سکھایا جا رہا ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آپ لوگ گھروں میں ہیں, آپ کو نہیں پتا. میں یونیورسٹیز وزٹ کرتا ہوں, ہمارے بچوں کو دہریہ بنایا جا, ایتھزم, کریٹیکل انالیسز, کیا کیا سکھایا جا رہا ہے ان کو. اللہ معاف کرے, اگر آپ میں سے کچھ لوگ یونیورسٹی میں پروفیسر بن کے نہیں گئے تو سب کچھ تباہ ہو جائے. ہم نے صرف مسجد میں نہیں رہنا, ہم نے صرف خطیب نہیں بننا, ہم نے وہاں جا کے مقابلہ کرنا. وہ 100 ہود بوائے نکال رہے ہیں, لیکن ہم ایک بھی انٹلیکچوئل کسی یونیورسٹی کا ڈین بنے جا, اور جو وہاں پہ جا کے مقابلہ کریں, لیکن وہ یہ کر چکے ہیں. بہت کچھ ہو رہا ہے. اینی وے, دوسری لیئر ہے سائنس کی. اس کے پاس ایسے ایسے معجزات ہوں گے, ٹیکنالوجی ہوگی کہ وہ 1 منٹ میں آپ کو امپریس کرے. اوکے, اینڈ دین ہز تھرڈ لیئر از دا لیئر آف illusions. illusions کی ایک لیئر ہوگی, آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے, اور بہت برین واشنگ اس لیول کی ہو چکی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کتنا مینشن کیا قرآن میں کہ شیطان کہیں گمراہ نہ کر دے. اللہ کہہ رہا ہے رب العالمین, اس لیول کی برین واشنگ ہو چکی ہوگی کہ آپ کو صرف قیامت والے دن پتہ لگے گا کہ یہ چکا تھا, انلیس آپ کو دس از ہز لیئرز. ان لیئرز کے اسی لیے اس کو بہت کم لوگ پہچانیں گے, ایون دو اس کے ماتھے پہ کافارہ لکھا ہوگا. جو اوکے, آپ کو دجال کے دور کے پلر سمجھنے چاہیے, ماڈرن سیویلائزیشن کے پلر. سروائیول آف دا فٹسٹ, مائٹ از رائٹ, مٹیریلزم, کٹ تھروٹ کمپٹیزم, کیپٹلزم. یہ دجالی دور کے پلرز ہیں جن پر دجال کی سیویلائزیشن کھڑی ہوگی, اور ہم سب اس کے قائل ہیں انڈائریکٹ. سروائیول آف دا فٹسٹ, خرگوش اگر اپنی حفاظت نہیں کرے گا بھیڑیا اسے کھا جائے, اس لیے خرگوش کو خود حفاظت. انہوں نے وہ دور بنا دیا کہ غریب اور کمزور فیل ہے آج کے, جبکہ ہمارے نبی نے وہ دور بنایا تھا کہ کمزور کو اوپر لاتے تھے اور امراء کو اور مضبوط لوگ کہتے تھے اس کو بوسٹ کر. لیکن ہم نے وہ دور بنا دیا کہ اگر کوئی کمزور بچہ ہے اس کو فوراً آؤٹ. سروائیول آف دا, جو ولف ہے, بھیڑیا ہے, جو جھوٹ بولتا ہے, جو چلاکیاں کرتا ہے, وہ کامیاب. دور ایسا بن چکا, لیکن کامیاب وہی ہوگا
جو اللہ کے اصولوں پہ چلتا ہے, اور میں نے ایسے بڑے کامیاب لوگ, ٹھیک ہے, جو بزنس اللہ کے اصولوں کے مطابق آج کے دور میں بھی کر رہے ہیں, وہ پیک پہ. مائٹ از رائٹ, جس کے پاس مائٹ ہے وہ رائٹ ہے. یہ دور ہم جی رہے ہیں. مٹیریلزم, دولت دولت پیسہ تنخواہ, شادی کرنے سے پہلے صرف یہ دیکھتے ہیں لڑکی کا رنگ کیسا ہے اور لڑکے کا دیکھتے ہیں بس, اور کچھ. نمازی وہ بھی ہے ہمیں. کٹ تھروٹ کمپٹیشن, گلا کاٹ کمپٹیشن, یونیورسٹیز میں زومبیز کریٹ کر رہے ہیں اسکول یونیورسٹیز میں, دوسرے گلا کاٹ دو, لیکن کمپٹیشن بہت, تم نے اوپر جانا ہے. انڈیویجولزم, صرف اپنی. کیپٹلزم, آپ کو پتا ہے کیپٹلزم, کیپٹلزم از اے فلسفی آف پروفٹ, پروفٹ اینڈ لاس, پروفٹ اینڈ لاس, ہر چیز پروفٹ اینڈ لاس کے مطابق دیکھ. مثال کے طور پہ اس سے دوستی کرنی ہے, اچھا فائدے کیا ہیں مجھے, سوٹا پلائے گا, سنوکر کھیلے گا, چیک لسٹ, موویز دیکھے گا میرے, اس کے لیے نا دوستی, پروفٹ کے اور لاس کے. یہ مینٹالٹی ہماری بن چکی, اسی لیے ڈیورسز سیکریفائس کرنا چھوڑ دیا ہے, کمپرومائز کرنا چھوڑ دیا ہے. پروفٹ لاس, پروفٹ لاس, پرفیکٹ, مجھے یہ ملنا چاہیے, مجھے یہ ملنا چاہیے. ایوری ون از اباؤٹ می می می. اینڈ دین سیکولرزم, یو نو اٹ, گاڈ کو نکال دو, لائف سے نکال دو. بس ٹھیک ہے, نمازیں پڑھو, کبھی کبھی جمعہ پڑھ لو, اس کے علاوہ گاڈ کا کوئی. دس از دا دجالی سیویلائزیشن پلرز. آگے, what is the biggest threat of دجال؟ اب biggest threat سنیں. نمبر 1, ڈیپینڈنسی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑے سے بڑا مومن آئے گا, چیلنج کرے گا اسے, لیکن جب دجال اسے اپنے دلائل دے گا, بڑے سے بڑا مومن صحیح ہے, اتنا ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے اس پہ, اتنا ڈیپینڈنٹ ہو جائیں. اوکے, نمبر 2, he will corrupt the religious beliefs of people. Why so religion؟ اور یہ ہو رہا ہے. ہر ٹی وی سیریز میں انٹلیکچوئل کون ہوتا ہے, ایتھیسٹ, اور سب سے لوزر کون ہوتا ہے, ریلیجن. وہ ریلیجن پہ بلیو کرتا ہے, بیچارہ پتھر کے دور کا ہے, اس کو کیا پتا. ہر ٹی وی. He will corrupt the religious beliefs of people through scientific literature, philosophy, psychology, sociology. Irresistible charm, wealth and knowledge. اس کے ہاتھ میں جنت ہوگی, دوزخ ہوگی, جہاں جائے گا نہریں لے آئے گا, جہاں جائے گا خزاں لے آئے گا. all these things. اور میرے نزدیک یہ اس کی جنتوں کا حصہ ہے, ساری چیز, کیونکہ ہم ان میں کھو چکے. وہی سے زیادہ ان کی اہمیت. قرآن حدیث جو ہے وہ یہاں سے سن کے یہاں سے نکالنا ہے, لیکن ہالی ووڈ نے کچھ کہہ دیا 100%, لیکن یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی پہچان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی پہچان بنائی ہے, اور انفارچونیٹ مسلمانوں نے نہیں بنائی. نریٹڈ عبداللہ بن عمر, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, while I was sleeping I saw myself in a dream performing tawaf around the Kaaba. Behold, I saw reddish white. یہ میں آپ کو حدیث شارٹ کر کے بتاتا ہوں. دجال بیسیکلی حضرت عیسیٰ کا امیٹیٹر ہو. اس خواب کی انٹرپریٹیشن یہ ہے, اللہ کے نبی سے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا, اور دجال ان کے, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہر وہ چیز کاپی کرے گا جو حضرت عیسیٰ کی. اسی لیے مسلمانوں کا ایک طبقہ, اور کرسچنز تو یوں گئے, یہودی تو ویسے اس کا ویٹ کر رہے ہیں, اور مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ اسے حضرت عیسیٰ. ٹھیک ہے, ٹائم نہیں ہے ورنہ میں بہت ڈیٹیل میں آپ کو یہ بتاتا کہ ہاؤ. اوکے, سائنز آف دجال ارائیول. فرائیڈے خطباز میں اس کو مینشن نہ بند, میں نے تو لاسٹ جو نہیں یاد آتا خطبہ دجالی فتنہ سناؤ. نمبر 2 حدیث ہے, ارتھ کو ایک ول انکریز. نمبر 3 بلڈ شیڈ ول انکریز. ٹھیک ہے, بہت زیادہ. حدیث آف تمیمت داری, جنہوں نے دجال سے جا کے ملاقات کی, دجال نے 4 باتیں. نمبر 1, لیک تبریاس کا بتاؤ سوکھی ہے کہ نہیں سوکھی, ابھی میرا ٹائم نہیں آیا. سی آف گیلیلی کا بتاؤ, ابھی نہیں سوکھا, ابھی میرا ٹائم نہیں آیا. اوکے, مجھے یہ بتاؤ کہ گارڈن آف بیسن ابھی تک کھجوریں ہیں, ہاں جی ابھی تک ہیں, جب وہ ختم ہو جائے گا تب میرا انتظار کرنا. چوتھا, کیا کوئی شخص آیا ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں, جی آیا ہے, اس کی بات مانو. دجال کہہ رہا ہے جھوٹا, کہتا ہے عربیوں کے لیے بہتر ہے, اس کی بات مانو. اور تمیم الداری نے جب آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک تو نے دجال سے ملاقات کی ہے, اور ہے تو وہ جھوٹا, لیکن اس نے یہاں پہ وہ بھی کہہ رہا ہے اپنے نبی کی مانو. اینڈ دین ایٹریبیوٹس آف دجال's ایج. اگنورینس بہت ہوگی, ایکسٹریم کنفیوژن ہوگی, انہیلدی فوڈ اور فیک پیپل. انہیلدی فوڈ پہ میں پورا ایک لیکچر دے سکتا ہوں کہ اس وقت ہمیں خوراک کیا کھلائی جا رہی, جس کی وجہ سے ہمارا اراؤزل بڑھ رہا ہے, ہماری ڈیزائرز بڑھ رہی ہیں, اور ہمارے وہ ہارمونز نکلنا بند ہو گئے ہیں جو انسان کو فتنوں سے بچائیں. وہ ہارمونز نکلنا ہی بند ہو گئے. اوکے, کیونکہ جو میٹ ہم کھا رہے ہیں, جو برائلر ہم کھا رہے ہیں, اور فیمیلز کے آپ نے دیکھا ہوگا کنسیپشن مسائل, اولاد ہونے, سی سیکشن ہیز بیکم ویری فیسٹ, نیچرل برتھ. اس پہ خیر ایک ریسرچ ہے کہ فلورائڈ کا مسئلہ ہے, اور میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا, وہ میں بات نہیں, لیکن یہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اوکے, اس پہ اگر آپ نے ڈاکیومنٹری دیکھنی ہے تو فوڈ انک, FOODINC. ریکگنائزنگ دجال, یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں, لیئر آف مس انفارمیشن, سائنٹیفک او, ایکسکلوژن اور گلیمر. اتنا گلیمر ہوگا اس کے پاس کہ بندہ مجبور کہ یار اس کو تو فالو کر. حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا there will be days during which religious knowledge will be taken away and general ignorance will spread. Okay, ignorance spread ہو جائے, اور ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جب بہت زیادہ ignorance, بہت زیادہ مس انفارمیشن ہے. ایج آف ڈسٹریکشنز, اللہ اکبر. یہ حدیث سنیں آپ حیران ہو جائیں گے. حدیث میں یہ بندہ
چپ کر کے اپنا کام کر رہا ہے اور پیچھے سے جو مشکلات ہیں جو ڈسٹریکشنز ہیں وہ آ رہی ہیں اسے کھانے کی, بٹ ہی از پرفیکٹلی ایج آف ڈسٹریکشنز. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ غور کریں, موطا امام, بہت لمبی حدیث ہے, میں صرف یہ پڑھوں گا. وَيُضْرَبُ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الْمَعَازِفِ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرب قیامت کے نزدیک کچھ لوگ میری امت میں سے آئیں گے, الخمر, جو شراب کو دوسرے ناموں سے بلائیں گے, حلال کر دیں گے. وَيُضْرَبُ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الْمَعَازِفِ, اور ان کے ہیڈز, اللہ, and on their heads, میں نے عربی پڑھ کے سنائی, will be musical instruments. How did he know it? کیسے پتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واک مین کا اور ہیڈ فون؟ اوکے, یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے اس کو. and on their heads will be musical instruments. آگے سنیں, حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک لمبی حدیث ہے, تعرض الفتن علی قلوب کل حسیر عودا عودا, اس کی آپ انٹرپریٹیشن, بہت لمبی